عبادت باری تعالیٰ یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت وہ انسانیت کے لیے تحفہ ہے یا کہ بوجھ ہے؟ اس عنوان کے اوپر آج کے خطبہ جمعہ کا گفتگو ہوگی۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 18واں پارہ سورہ المؤمنون کے آخری رکوع ہے، اس میں اللہ نے تمام انسانیت سے سارے کے سارے انسانوں سے ایک سوال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ انسان سے یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا انسان کیا خیال ہے، تیرا کیا گمان ہے کہ تجھے ویسے بغیر کسی مقصد کے لیے پیدا کر دیا؟ تیرا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، بغیر مقصد کے فارغ اور فضول تجھے دنیا میں پیدا کر دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تو نے میری طرف پلٹ کر نہیں آنا؟ یہ سوال اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری انسانیت سے کیا کہ کیا تمہیں فضول پیدا کر دیا اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور تمہارے اوپر کوئی نگرانی کرنے والا نہیں؟ انسان اگر ساری زندگی کے اندر، ساری انسان کی جتنی زندگی ہے اس زندگی کے اندر صرف انسان اس سوال کو ہی سوچنا بیٹھ جائے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے مجھے میری مرضی کے بغیر دنیا کے اندر پیدا کر دیا؟ میری مرضی تھی کہ پاکستان کے اندر پیدا ہو، آپ کی مرضی تھی کہ آپ یہاں پر گجر خان کے اندر پیدا ہوتے، یہ اسپرینہ کے اندر پیدا ہوتے، کسی کی مرضی نہیں تھی؟ ہماری مرضی کے بغیر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی وقت نکال کر یہ تو سوچنا چاہیے کہ جس خالق نے مجھے میری مرضی کے بغیر دنیا میں پیدا فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا، کیوں؟ کس چیز کے لیے اللہ نے بھیجا دنیا کے لیے؟ کس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا فرمایا؟ انسان سوچ سوچ کر تھک سکتا ہے، اس کو جواب نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، کیوں انسان کو اس کی مرضی کے بغیر، اس سے پوچھے بغیر انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں تک تو میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد، ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد اور وجہ وہ ایک خالق کی، اللہ کی عبادت کی۔ اب آگے جو تقریر، آگے گفتگو اب شروع ہونے لگی، پہلے ساری میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرما کر یہ عبادت کا ہمارے اوپر بوجھ ڈالا ہے یا کہ اللہ نے ہمیں تحفہ دیا، اس کے اوپر آج بات ہوگی۔ پہلے میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں کہ عبادت کا معنی ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ عبادت ہے کیا، عبادت کس کو کہتے ہیں۔ جب عبادت کا معنی اور مفہوم ہماری سمجھ میں آ گیا تو پھر یہ فیصلہ کرنا انتہائی آسان ہوگا کہ اللہ نے عبادت ہمارے اوپر جو فرض کی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے عبادت جو ہم پر فرض کی ہے، یہ بوجھ اللہ نے ہم پر ڈالا ہے یا کہ اللہ نے ہمیں تحفہ دیا۔ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر عبادت سمجھا جاتا ہے کہ انسان تسبیح لے کر مسجد کے اندر بیٹھ جائے، سارا دن تسبیح سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور یہ تسبیح پڑھتا رہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یا ہمارے معاشرے کے اندر عبادت اس چیز کو کہا جاتا ہے، توجہ رکھیے گا، او بھائی اس کو روک، کیونکہ اتنی محنت سے یہ تیار کیا ہوا خطبہ ہوتا ہے، تو اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو مزہ نہ آپ کو سننے کا آئے گا نہ مجھے بولنے کا آئے گا۔ توجہ سے بات سمجھیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے عبادت کا معنی اور مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ جب عبادت کا معنی ہمیں سمجھ آ گیا تو پھر یہ فیصلہ کرنا بڑا ہی آسان ہوگا کہ عبادت ہمارے اوپر بوجھ ہے یا اللہ نے ہمیں تحفہ دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عبادت کا معنی اور مفہوم ہمارے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ لے لیا کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں کے اندر نکل جاؤ، جنگلوں کے اندر چلے جاؤ اور وہاں پر کسی جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، شاید اس چیز کا نام عبادت ہے۔ یا کئی لوگوں نے عبادت اس چیز کو سمجھ لیا کہ جنگلوں کے اندر جا کر اور ایک ٹانگ اٹھا کر پھر ایک ٹانگ کے اوپر پورے کا پورا قرآن پاک پڑھ لینا، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ اللہ کرنا، شاید اس چیز کا نام عبادت ہے۔ یا کچھ لوگوں نے
عبادت کا معنی اور مفہوم یہ لے لیا کہ ساری رات جا کر عبادت کرنا، ساری رات جا کر اللہ اللہ کرنا، شاید اس چیز کا نام عبادت۔ کچھ لوگوں نے عبادت کا معنی یہ لے لیا کہ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہونا اور دن کو روزے رکھنا اور روزہ افطار نہ کرنا، شاید اس چیز کا نام عبادت ہے۔ توجہ رکھیے گا، توجہ کے ساتھ بات سمجھیے گا۔ اگر عبادت کا معنی یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ جنگلوں کے اندر نکل جانا، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر عبادت کرنا، رسیاں باندھ کر عبادت کرنا اور ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنا، سارا دن روزہ رکھنا، اگر عبادت اس چیز کا نام ہے تو پھر یہ بوجھ ہے۔ توجہ سے بات سمجھیے گا۔ اگر عبادت اس چیز کا نام ہے نا کہ جنگلوں کے اندر نکل جانا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، اپنے محلے والوں کو چھوڑ دینا اور سب سے الگ تھلگ ہو کر دنیا والوں سے ٹوٹ کر جنگلوں کے اندر نکل جانا اور رسیاں باندھ کر عبادت کرنا، ٹانگیں اٹھا کر عبادت کرنا، سر پھر یہ عبادت اللہ نے ہم پر بوجھ ڈالا ہے۔ اب عبادت کا یہ معنی ہے تو پھر یہ بوجھ ہے۔ لیکن توجہ سے بات سمجھیے، لیکن اللہ رب العالمین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی عبادت نہیں چاہیے کہ جنگلوں کے اندر نکل جانا اور آپ نے سنا تھا فلاں بزرگ نے ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر عبادت کی ہے، فلانا بزرگ وہ رسیاں باندھ کر اپنے بالوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر لٹک کے عبادت کیا کرتا تھا۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ کو یہ عبادت نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس عبادت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے 3 احادیث آپ کے سامنے رکھوں۔ 3 احادیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی، توجہ رکھیے گا، صحیح بخاری کی حدیث 1150 نمبر، 1150 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ مسجد کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے کونے کے اندر ایک رسی لٹک رہی ہے، وہ رسیاں باندھ کر بزرگوں کو عبادتیں کروانے والوں، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نے رسی باندھ کر جو ہی یہ اشکولہ آتا ہے وہ رسی کے ساتھ اپنے بالوں کو باندھ دیا کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے حدیثوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے۔ رسول اللہ مسجد کے اندر تشریف لائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1150 نمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ مسجد کے کونے کے اندر رسی لٹک رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیوں لٹکتی ہے اور یہ رسی باندھنے کا کیا مقصد ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کو یہاں پر آ کر عبادت کرتی ہے اور جب وہ عبادت کر کے نوافل پڑھ کے تھک جاتی ہے تو اس رسی کو ہاتھ میں پکڑ کر رسی کا سہارا لے کر پھر عبادت شروع کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر بھی رسی بندھی ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حکم دیا کہ اس رسی کو فوراً یہاں سے اتارا جائے اور جب تک انسان کا جسم وہ عبادت کرنے کے اندر انسان کا دل لگے تب تک عبادت کرو، اور جب انسان کا دل اکتا جائے، انسان تھک جائے، پھر اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو رسیاں باندھ کر جن بزرگوں نے عبادتیں کی ہیں اور اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، جبکہ اللہ کو بھی ایسی عبادت نہیں چاہیے، رسول اللہ کو بھی ایسی عبادت نہیں چاہیے۔ آئیے دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور یہ حدیث تو سارے کا سارے اس موضوع کو کلیئر کر دیتی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ایک بزرگ نے ٹانگ اٹھا کر عبادت کی، ایک نے الٹے لٹک کے عبادت کی، کسی نے کسی طرح کرتب دکھائے، کسی نے درخت کے ساتھ لٹک کے عبادت کی، رسول اللہ کے فرامین کیا ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ جو کہ امام المتقین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، اماموں کے سردار، نبیوں کے سردار ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ نے کبھی بھی پوری رات نوافل نہیں پڑھے، اور فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری رات کے اندر قرآن کریم ختم نہیں کیا۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ فلاں بزرگ تھا وہ ایک رات کے اندر 8 قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، فلاں بزرگ تھا وہ ایک رات کے اندر اتنے قرآن پڑھا کرتا تھا، جبکہ رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو کون سی عبادت مقبول ہے؟ اللہ نے کس عبادت کو قبول کرنا ہے؟ رسول اللہ کیا کس عبادت کا معیار اور میرٹ ہے؟ سیدہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی پوری رات میں پورا قرآن پاک مکمل نہیں کیا، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات کھڑے ہو کر عبادت نہیں کی۔ صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر 1739، 1739، اور کہتے ہیں جی فلاں بزرگ تھے
انہوں نے 40 سال تک روزے رکھے، کوئی روزہ چھوڑا نہیں ہے۔ رسول اللہ کا کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ نے کبھی بھی پورے مہینے کے کبھی روزے نہیں رکھے، بلکہ آپ ایک روزہ رکھتے ایک چھوڑتے، ایک روزہ رکھتے ایک چھوڑتے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اگلی حدیث جو میں نے پیش کر دی، تین حدیثیں پیش کی عرض کی تھی، 2 حدیثیں پیش کر دی، اب تیسری حدیث جو کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے یہ کیا۔ اللہ کو بھی پتہ پوچھے، کیا یہ کسی عالم سے پوچھا کہ یہ بزرگ عبادتیں کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی عبادت چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث 1980 نمبر ہے حدیث کا نمبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوئی نہیں اور بیوی آ کر رسول اللہ کے سامنے شکایت کرتی ہیں، اللہ کے نبی میری شادی ہوئی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ کے صحابی، آپ کے جانثار کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، لیکن وہ رات کو ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا ہے، دن کو سارا دن روزے رکھتا ہے، میرا پھر کیا کام ہے؟ میں پھر کیا کروں؟ میں کس کے پاس جاؤں؟ نہ وہ دن کو میری طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ وہ رات کو میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے صحابی کو، اپنے جانثار کو، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو، صحیح بخاری کی حدیث سے بلا لیا، یعنی عبداللہ تیرے بارے میں یہ شکایت آئی ہے، ساری رات تو نوافل پڑھتا ہے اور دن کو سارا دن روزے رکھتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ایسی ہے کہ میں سارا دن روزہ رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا نہیں ہوں، ساری رات نوافل پڑھتا ہوں، نوافل چھوڑتا نہیں ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، رات کا کچھ حصہ عبادت کر، کچھ حصہ اپنی بیوی کے ساتھ گزار، کچھ حصہ آرام کر، اور دن کو ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن روزہ چھوڑ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے اس سے زیادہ طاقت ہے، میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا دن ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر۔ کہنے لگے نہیں مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مہینے میں 5 روزے رکھ لیا کر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ آخری حل ہے کہ تو ایک روزہ چھوڑ ایک روزہ رکھ، ایک روزہ چھوڑ ایک روزہ رکھ۔ اس عبادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو تیرا کوئی بھی روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی اس طریقے سے ہٹ کر سارے مہینے روزہ رکھے گا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ساری کی ساری احادیث آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کا یہ طریقہ کہ جہاں پر یہ عبادت انسان کو بوجھ لگنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت مقبول نہیں ہے، اللہ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت کا انسان سے مطالبہ نہیں کیا، اور اگر عبادت کا یہی معنی ہو تو پھر یقین کریں یہ ہم پر بوجھ ہے۔ کہ کس کی یہ طاقت ہے جی ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھے؟ کون انسان اس چیز کی طاقت رکھتا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں کے اندر چلا جائے؟ کون انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ سارا دن روزہ رکھے افطار ہی نہ کرے؟ اللہ رب العالمین فرماتے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ یہ دین اسلام تم پر فرض کر کے، دین اسلام تم پر نازل کر کے اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگی کے اندر ڈالنا نہیں چاہتا۔ یعنی کہ عبادت اللہ تعالیٰ تم پر بوجھ نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تحفہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا۔ کیسے؟ توجہ رکھیے۔ اب اگلی جو بات ہے بڑی توجہ کے ساتھ، وہ بڑی دلچسپی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ عبادت ہمارے لیے تحفہ رکھا ہے، ہمیں تنگ نہیں کیا، ہمارے پر بوجھ نہیں ڈالا کہ جنگلوں کے اندر نکل جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور رسیاں لٹکا کر عبادت کرو، ٹانگیں اٹھا کر عبادت کرو ساری رات۔ نہیں، ہر ایک لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیسی عبادت کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ مطالبہ کر کے اللہ رب العالمین نے وہ عبادت ہمیں تحفہ دی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے ایک محبوب اپنا رسول تمہارے اندر بھیجا ہے، اس کی زندگی تمہارے سامنے ہے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیسے یہ عبادت ہمیں کیسے تحفہ ملی ہے؟ اللہ رب العالمین کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت، ہمارے ہاں عبادت کا معنی کیا ہے؟ ہم عبادت کس کو سمجھتے ہیں؟
ہم عبادت سمجھتے، توجہ رکھیے گا، ہم عبادت سمجھتے ہیں حکم خدا ہو، اللہ کا حکم ہو اور طریقہ مصطفیٰ ہو، تب وہ چیز عبادت بنتی ہے۔ لیکن اگر حکم خدا کو تو پورا کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم تو مانا، لیکن رسول اللہ کے طریقے کو نہ مانا، سر وہ عبادت نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری جو میں نے احادیث پیش کی ہیں، بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث ہے، آپ نے سنی بھی ہوئی، بڑی مرتبہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ وہ جو 3 بندے آتے ہیں رسول اللہ کے گھر آ کر آپ کی بیویوں سے پوچھتے ہیں رسول اللہ کس طرح عبادت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں کے اندر سوج آ جاتی ہے، آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ وہ تو بخشے بخشوائے ہیں رسول اللہ، وہ تو معصوم عن الخطا ہے، ان کی عبادت کا یہ حال ہے، تو ہمیں تو اس سے بڑھ کے عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں سارا دن روزہ رکھا کروں گا، ایک نے کہا کہ میں راتوں کو نوافل پڑھا کروں گا، اور ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیے کتنا مزیدار، اس کے اوپر تو ان کو شاباش ملنی چاہیے تھی، تو کتنا دیکھیں مزیدار انہوں نے تہیا کیا، کتنا مزیدار ارادہ کیا، کتنا نیک ارادہ ہے۔ ایک کہتا ہے میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، عبادت کروں گا، ایک کہتا ہے میں سارا دن روزہ رکھوں گا، ایک کہتا ہے میں ساری رات نوافل پڑھوں گا۔ یار یہ کتنی زبردست ارادہ ہے، اس کے اوپر تو شاباش ملنی چاہیے تھی، لیکن رسول اللہ کو پتہ چلا، توجہ رکھیے گا، رسول اللہ کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ان تینوں کو بلایا، وہ فرمایا کہ میں تم سے زیادہ متقی ہوں، تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیا، شادی بھی کی ہے، تو تم نے اگر وہ عبادت کا وہ طریقہ اختیار کیا، عبادت کا وہ راستہ اختیار کیا جو میری سنت سے میرے طریقے سے ہٹا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت مقبول نہیں ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ جو آپ نکاح کے موقع کے اوپر یہ حدیث سنتے ہیں نا، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ اس حدیث کا حصہ ہے۔ وہاں پر رسول اللہ نے فرمایا تھا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میرے طریقے سے، میری عبادت کے طریقے کا، میرے مقرر کردہ عبادت کے طریقے سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا، اس کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نمونہ ہے۔ کیسے نمونہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری کی ساری ضرورتیں، توجہ رکھیے گا، اپنی ساری کی ساری ضرورتیں اس محبوب کے طریقے کے مطابق پوری کرو، تمہاری ضرورتیں ساری کی ساری عبادت شمار ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ کھانا کھانا انسان کی حاجت ہے، انسان کی ضرورت ہے، کھانا کھائے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنا کھانا اس محبوب کے کھانے کے مطابق بنا، تیرا کھانا کھانا بھی عبادت بنے گا۔ پانی پینا انسان کی ضرورت ہے، پانی پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد اوے بھائی اس کو بٹھاؤ ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اپنا پانی پینے کا طریقہ اس رسول کے طریقے کے مطابق بناؤ، تمہارا پانی پینا بھی عبادت بنے گا۔ قضائے حاجت انسان کی ضرورت ہے، پیشاب پخانہ کرنا انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنا قضائے حاجت کو اس رسول کے طریقے کے مطابق بنا۔ قضائے حاجت انسان کی ضرورت ہے، لیکن تو قضائے حاجت اپنی ضرورت پوری کر، رسول کے طریقے کے مطابق پر کر، تو یہ تیرا قضائے حاجت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ سب سونا انسان کی ضرورت ہے، سوئے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنے سونے کو، اپنے آرام کرنے کے طریقے کو اس رسول کے آرام کرنے کے طریقے کے مطابق بنا، تو تیرا یہ سونا، تیرا یہ رات کو آرام کرنا، یہ رات کو بڑے مزے کی نیند لینا، یہ تیرا سارے کا سارا عبادت بنے گا۔ نکاح کرنا انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنی نکاح کے طریقے کو میرے نبی کے طریقے کے مطابق بنا، تو تیرا یہ نکاح کرنا بھی عبادت بنے گا۔ ازدواجی تعلق انسان کی چاہت انسان کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ ازدواجی تعلق قائم کیا اپنی بیوی کے ساتھ، رسول اللہ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہ صدقہ، اس کے لیے بھی یہ اجر کا باعث ہے۔ سب تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان نے اپنی زندگی کے اندر کمانا ہے، اپنے پیٹ کو بھی دیکھنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں
اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اپنی تجارت کا طریقہ، اپنا کمانے کا طریقہ، اپنی خریدنے کا طریقہ، فروخت کرنے کا طریقہ، اپنے ساری کی ساری زندگی کے معاملات، اپنی ساری کی ساری زندگی کی ضرورتیں اس میرے نبی کے طریقے کے مطابق بنا لے، ضرورتیں تو پوری کرتا جا اور تیری ساری کی ساری ضرورتیں وہ عبادت کے اندر نکل جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگر عبادت کو اس نظریے سے دیکھا جائے، اگر عبادت کو اس زاویے سے دیکھا جائے، سر یہ عبادت اللہ نے ہمیں تحفے میں دی ہے، ہم نے کھانا تو کھانا ہی ہے، کوئی نہیں کھائے بغیر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ کھانا تو ہم نے کھانا ہی ہے، لیکن اگر وہی کھانا ہم اپنے محبوب کے طریقے کے مطابق بنائیں، کھانا بھی کھایا گا، عبادت بھی ہو، یہ اللہ نے تحفہ نہیں ہمیں دیا کہ کھانا بھی کھاؤ، ضرورتیں بھی پوری کرو، اپنا پیٹ بھی بھرو اور اپنی پیٹ کی بھی دیکھو، اپنے بچوں کی پرورش بھی کرو، تجارت بھی کرو، نکاح بھی کرو، سارے کے سارے معاملات بھی کرو، کھاؤ بھی، پیو بھی، سفر بھی کرو، آرام بھی کرو۔ لیکن اگر سارے کے سارے معاملات میرے محبوب کے طریقے کے مطابق ہوئے تو یہ ساری کی ساری عبادتیں نہیں کی جائیں گی۔ کھایا آپ نے، سویا آپ ہیں اور سارے کے سارے معاملات آپ کر رہے، لیکن اللہ نے تحفے کے طور پر آپ کو یہ عبادت دی۔ تو بتائیں جی اب کیا نتیجہ نکلا؟ کیا عبادت فرض کر کے اللہ نے ہم پر بوجھ ڈالا ہے یا کہ اللہ نے ہمیں تحفہ دیا؟ اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، لیکن تحفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس تحفے کو اگر سمجھنا ہے تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اپنے معاملات بنا لے تو اس سارے کے سارے معاملات حل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر بوجھ نہیں ڈالا، اللہ رب العالمین نے ہم پر بوجھ نہیں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن اور یہ اسلام، یہ دین اسلام میں نے اے انسانوں تم پر ڈال کر، تم پر نازل کر کے تم پر بوجھ نہیں ڈالا، تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں سارا کچھ کیا، بلکہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تو تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اللہ تمہیں تنگی کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہیں مشقت کے اندر تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ کے طریقے کو ہٹا کر، رسول اللہ کی تعلیمات کو ہٹا کر اپنی طرف سے نئے نئے طریقے عبادت کے ایجاد کیے، تو یہ سارے کے سارے طریقے یہ باطل ہیں۔ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا یہ طریقہ باطل ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اور رسیاں باندھ کر عبادت کرنا یہ طریقہ باطل ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اور جنگلوں کے اندر نکل جانا، ساری دنیا سے کٹ جانا، یہ طریقہ باطل ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت اس طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے کی عبادت اللہ تعالیٰ کو مقبول ہو، جس طریقے کی عبادت اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہو، اور جس طریقے کی عبادت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، سکھائی ہے اور ہمیں اس کی تعلیم دے کر گئے ہیں۔